اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا ارادہ کرے، اور جس نے اس حکم سے انکار کیا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ جیسا کہ کہا گیا تھا، آج بحریام ہے حضرت بندگی میاں سید محمود عرف سید انجی خاتم المرشد دین غریبہ فیض مقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کل آپ کا عرس مبارک ہے، اسی لیے آج اور کل کی دو نشستوں میں مختصر سی جو ہے آپ کی سیرت مبارکہ پیش کی جائے گی۔ یاد رکھیے سید انجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند ہیں بندگی میاں سید شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نواسے ہیں خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی، اور بھانجے ہیں بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ سیرت مبارکہ آگے تفصیل سنیں گے۔ آپ کی بڑی اہم شخصیت ہے ہمارے قوم میں، اکثر جتنے بھی سلسلے ہمارے قوم کے ہیں مرشدین کے تمام جو ہے آپ ہی سے جاتے ہیں، ہر سلسلے میں جو ہے آپ کا فیض جاری اور ساری ہے۔ دیکھیے سید خاتم شد کی فضیلت کو ایک مختصر سے واقعے، ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ 930 ہجری، آج سے تقریباً 500 سال قبل، بندگی میں سید شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فقراء کرام کے ساتھ جو ہے میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، کارسازی کے واسطے تیار، 100 سے 150 فقراء کرام کی یہ جماعت اپنے فرزند دلمند کو ساتھ میں لیے ہوئے گھوڑے پر سوار، 7 سال کا بچہ ہے سب، اور سامنے کفاروں کا لشکر جرار ہے 40 سے 45 ہزار کا، کافی بڑا لشکر ہے، لیکن اس لشکر کے اوپر ایک دہشت سی چھائی ہوئی، ایک رعب سا چھایا ہوا، ایک ہیبت سی چھائی ہوئی ہے کہ وہ اور ان کے جانور جو ہے آگے نہیں بڑھ پا رہے، ایسے جیسے کہ جو ہے کوئی طاقت انہیں روک رہی، اور اس وجہ سے خود بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے فقراء حیران ہیں کہ آخر سامنے کا لشکر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد بندگی میاں نے اپنے فرزند دلبند کی طرف دیکھا تو یہ 7 سال کا بچہ اپنی جلالی نگاہیں سے جو ہے ان فوجوں کو جو ہے روکے رکھا، نظریں ڈال کے یہ بچہ جو ہے ایسے روکے رکھا ہے کہ جلالی نگاہیں، نظر کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کا رعب اتنا پڑا ہوا ہے کہ وہ فوج اور وہ فوج کے سارے جانور گھوڑے وغیرہ جو ہے آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ تب بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ جب تک یہاں پہ موجود رہے گا ہرگز جو ہے نا کہ فوج آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ تب آپ نے خدا تعالیٰ کو سونپا اور اس بچے کو جو ہے گھر بھیجوایا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، 7 سال کا بچہ ہے، بندگی میاں سید محمود سید انجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذات بابرکات ہے۔ 7 سال کی عمر میں نظر کرم کی یہ تاثیر ہے، یہ رعب ہے کہ جو ہے ایک لشکر جرار ہے 45 ہزار کا، اور سامنے 150 فقراء کرام کی جماعت ہے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو ہے آگے بڑھ پائے اور جو ہے حملہ اور ہو سکے۔ آپ کے جانے کے بعد ہی جو ہے وہ فوج آگے بڑھ پائی، تبھی جا کے یہ بڑا معرکہ ہوا ہے، ورنہ قیامت تک جو ہے انل کی فوج جو ہے آگے بڑھ نہیں پاتی تھی، کیونکہ سید خاتم مرشد کی جو ہے وہ نگاہوں کی وہ تاثیر تھی۔ ایک تو آپ کی نگاہوں کی تاثیر،
دوسرا اس صورت میں پیدا ہوئے تھے کہ جب آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے 14 سال کے بعد یہ نواسے پیدا ہوئے. بندگی میں رضوان کے فرزند میں اسلام کے وصال کے پردہ فرمانے کے 14 سال بعد پیدا ہوئے. تو نئے نئے لوگ آئے تھے جنہوں نے مہدی موعود کو نہیں دیکھا ہے. اس فرزند کی پیدائش کے ساتھ ہی بندگی میاں نے دائرے میں یہ ندا کروائی کہ جس کسی نے مہدی موعود کو نہ دیکھا ہو وہ آئے اور اس بچے کو دیکھے, اس بچے کی زیارت کر لے, کیونکہ یہ بچہ ہو بہو مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے صورت پہ پیدا ہوئی تھی. کوئی عجیب بات نہیں ہے جب دور نبوت میں دونوں نواسے ہم شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں, امام حسن اور امام حسین. اور تو یہاں پہ جو ہے حسین ولایت ہے سیدنا خاتم الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہے وہی صورت لیے ہوئے پیدا ہوئی تھی. یہ دیکھیے صرف نظروں کی تاثیر اس کی جو ہے جو بزرگی بیان کی گئی ہے ہمارے سیرت مبارکہ میں, صرف سیدنا خاتم الانبیاء کی نظروں کی تاثیر. کہا جاتا ہے کہ جو آپ ہمیشہ دیدار خدا میں مستغرق رہتے تھے, یہ آپ آنکھیں جو ہے بند نہیں کر پاتے تھے, ہمیشہ اللہ کے دیدار میں مستغرق رہتی تھی. یہ آنکھوں کے آپ کی آنکھیں جو ہے کافی مشہور تھی کہ سیدنا خاتم الانبیاء جو ہے کبھی اپنی آنکھوں کو جو ہے اگر سونا ہوتا تو جو ہے آپ روئی کے گالے کو جو ہے بھگوتے, اپنی آنکھوں کو جو اپنے ہاتھ سے بند کرتے, اس کے اوپر روئی کا گالا رکھتے اور پٹی باندھتے, تب جا کے جو ہے آپ سوتے, اور جو ہے ہمیشہ دیدار میں مستغرق رہتی. تو تبھی تو بندگی میاں شاہ عبد المجید نور نوش کے پوترے بندگی میاں عبد الحلیم نوری نے ایک مرتبہ جو ہے خواہش کی کہ خونکار میں ان آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں جن سے جو ہے سیدن جی خدا تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں. تو سیدنا خاتم الانبیاء نے جو ہے انہیں اجازت دی. تو کہا جاتا ہے کہ بندگی عبد الحلیم نوری نے جو ہے اپنے ہونٹوں سے سیدنا خاتم الانبیاء کی جو ہے ان آنکھوں کو بوسا دیا, جس سے جو ہے آپ ہمیشہ جو ہے اللہ کا دیدار کرتے تھے. تو ان ہونٹوں کا اثر یہ ہوا, کہا جاتا ہے کہ ان ہونٹوں پہ ایسی تجلی اثر کر گئی تھی کہ بندگی میں عبد الکریم نوری کے دائرے میں آپ جب نماز پڑھاتے تو جو ہے چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ عالم تھا ان ہونٹوں سے چومنے کا سیدنا خاتم الانبیاء کی نگاہوں کو. تو سوچیے خاتم الانبیاء کا جو ہے کیا عالم تھا ہوگا. سیدنا خاتم الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات جب آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی ہے, اس سے پہلے ہی خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اس بیٹی کے سے ہونے والے اس بچے کے تعلق سے آپ نے بشارت دی کہ جو ہے جب دین جہاں سے اٹھ جائے گا تو خدنا فاطمہ کی جو ہے شکم پر قائم رہے گا اور وہاں سے جو ہے تا قیامت جاری رہے گا. پھر فرمایا کہ خدنا فاطمہ کی شکم سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو ہمارے مدعا کو روشن کرے گا. ایک اور ایک روایت میں ہے کہ جو ہمارے عمل کو تازہ کرے گا, یعنی ہو بہو جیسا مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں عمل رہا ہے وہ خاتم الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے عمل رہا ہے, یعنی وہ مدعا کو آپ نے جو ہے تازہ کیا ہے ہو بہو. اور دیکھیے سیدنا خاتم الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو مدعا تازہ ہوا, سلسلے وہاں سے جاری ہوئے, فیض وہاں سے جاری ہوا. آپ کا جو نام بھی رکھا گیا وہ نام کی بھی جو ہے کیسی فضیلت ہے کہ جب آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی آپ کے ماموں یعنی میرا سید محمود ثانی مہدی کا بھی جو ہے انتقال ہو چکا ہے. تو پیدائش سے قبل بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی جو ہے خواب میں تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ بھائی سید محمود, ہم تمہارے بھائی سید خنمیر ہم تمہارے گھر تشریف لا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کس طرح ہماری رعایت کی جاتی ہے, کس طرح ہماری مہمان نوازی کی جاتی ہے. تو بندگی میاں نے فرمایا کہ خونکار کی اسی طرح رعایت کی جائے گی جس طرح مہدی موعود کی جاتی ہے. تو آپ کے آنے سے مراد آپ کا فیض اس بچے کے جو ہے سینے اتھر میں آ رہا تھا, اسی لیے جو ہے آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام میرا سید محمود یعنی بندگی میاں ثانی مہدی رضی کا جو ہے نام رکھا گیا. اور یہ فرمایا بھی گیا کہ بھائی سید محمود جو ہے ثانی مہدی بندگی میاں نے اپنے اس فرزند کے تعلق سے فرمایا کہ یہ فرزند ایک ماموں کے ہم نام ہیں تو اور ایک ماموں کے جو ہے ہم مقام ہیں. دوسرے ماموں بندگی میاں سید اجمل رضی اللہ عنہ جو مانڈو میں جو ہے انتقال کر گئے تھے, آپ نے فرمایا کہ ایک ماموں کے ہم نام ہیں بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی کے, اور ایک ماموں کے ہم مقام ہیں بندگی میاں سید اجمل رضی اللہ عنہ کی. یہاں تک کہ جو ہے دائرے والوں نے بندگی میاں کو اس فرزند سے ایسی محبت تھی کہ جو ہے جب دائرے کی بیویوں نے جو ہے وصیت کے واسطے پوچھا شہادت سے قبل, تو بندگی میاں نے بی بی عائشہ کو بلایا اور کہا کہ اچھی تم مجھ سے ہمیشہ وصیت کے تعلق سے پوچھا کرتی تھی, تو سنو آج میری وصیت یہ ہے کہ اس بچے کو جو ہے فرزند مہدی کی طرح جو ہے پرورش کروں, جو اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھے گا, جو اسے ٹھنڈا پانی پلائے گا, جو کوئی اس کو جو ہے پرورش کرے گا, کچھ اس کے واسطے اچھا کرے گا تو اس کا صلہ قیامت کے دن میں دلواؤں گا. تو آپ نے وصیت میں جو ہے اس بچے کی پرورش کے واسطے کیا ہے, کیونکہ جو ہے ایسی محبت اسی واسطے تھی کہ جو ہے یہ حقیقت میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے یہ تمام جو فضائل وغیرہ مقامات ہیں یہ اللہ کی ذات کے قرب سے تعلق رکھتا ہے, یعنی اللہ کے ذات کے قریب اتنا تھے سیدنا خاتم الانبیاء, وہ دیکھتے ہوئے جو ہے بندگی میاں کو ایسی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کو یوسف تھے اس طرح بندے کو سید محمود ہے. اس طرح یعقوب علیہ السلام کو جو ہے 12 فرزند تھے لیکن اس میں جو ہے یوسف علیہ السلام عزیز ترین تھے, اس ذات کے قریب اتنا تھے سیدنا خاتم الانبیاء,
وہ دیکھتے ہوئے جو ہے بندگی میں کو ایسی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کو یوسف تھے اس طرح بندے کو سید محمود ہے. اس طرح یعقوب علیہ السلام کو جو ہے 12 فرزند تھے لیکن اس میں جو ہے یوسف علیہ السلام عزیز ترین تھے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح یعقوب کو یوسف تھے اس طرح بندے کو سید محمود ہے. بہرحال سیدنا خاتم النشأۃ کی جو ہے صرف بچپن کے واقعات کو جو ہے تھوڑا بہت سنتے ہیں کہ 4 سال کی عمر کے تعلق سے آپ کے بڑے بھائی فرماتے ہیں، حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندگی ملک پیر محمد نے جب پوچھا کہ سیدن جی کے بارے میں کچھ بیان کریے تو فرمایا کہ سیدن جی کے بارے میں کیا کہیں، وہ 4 سال کی عمر میں چوتھے آسمان پر اس طرح جایا آیا کرتے تھے جس طرح بچہ گھر سے آنگن میں جایا کرتا ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جب صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ چل رہے ہیں اور جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے تو یہاں پہ ولایت میں سیدنا خاتم النشأۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جو ہے چوتھے آسمان کی سیر کرے. یہ سیر ہوتی ہے، اللہ والوں کو جو ہے سیر ہوتی ہے. روایت میں احادیث سے ثابت ہے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جو ہے جنت میں چلتا ہوا دیکھا ہے، چلتا ہوا جو ہے سنا ہے. زمین پہ چل رہے ہیں تو سیر جنت کی ہو رہی ہے. اسی طرح سیدنا خاتم النشأۃ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کے بڑے بھائی فرماتے ہیں کہ سیدنا جی کا کیا کہنے، وہ 4 سال کی عمر میں گھر سے آنگن میں اس طرح جایا کرتے تھے جس طرح بچہ گھر سے آسمان تک، چوتھے آسمان تک اس طرح جایا کرتے تھے جس طرح بچہ جو ہے گھر سے آنگن میں جایا کرتا ہے. اور خود خاتم النشأۃ فرماتے ہیں کہ بندہ جب بچپن میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا بیٹی میں تو اس وقت بھی حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر نماز جب جاری ہوتی شروع ہوتی، ہاتھ پکڑ کے جب نماز میں صف میں ٹھہرا دیتے تو اس حالت میں بھی بندہ جو ہے بغیر خدا تعالیٰ کو دیکھے کہ رکعت نہیں باندھا. اس حالت میں بھی کھیلتے ہوئے بچے کی حالت بھی بتا رہے ہیں، بچپن میں جو بچے کھیلتے رہتے ہیں اس حالت میں بھی ہاتھ پکڑ کے بچے کا جو ہے جب آپ جو ہے نماز میں ٹھہرا دیتے تو اس وقت بھی خاتم النشأۃ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی بندے نے بغیر خدا تعالیٰ کو دیکھے کہ جو ہے اللہ کی جو ہے رکعت نہیں باندھی. بچپن کی بات ہے تو سن کے آگے جو ہے آپ کا کیا عالم تھا ہوگا. بہرحال سیدنا خاتم النشأۃ رضی اللہ عنہ کی ایک اور 2-3 فضائل جو ہے پیش کر کے جو ہے آج کی محفل کو برخاست کرتے ہیں. سیدنا خاتم النشأۃ رضی اللہ عنہ جب عالم جوانی میں پہنچے، دیکھیے ادب وہاں پہ کس طرح سے تھا. ایک تو جو ہے بچپن گزرا، یتیم ہوئے، پھر جو ہے بندگی ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے دائرے میں جو بندگی میں شیخ النور رضی کے خلیفے ہیں ان کے پاس جو ہے 14 سال آپ نے جو ہے صحبت میں فقیری میں گزارے. پھر حضرت خلیفہ گرو کے بعد ان کے فرزند بندگی ملک پیر محمد کی صحبت میں 2 سال گزارے. پھر ان کے بعد بندگی میں شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کے دائرے میں آپ نے جو ہے 25 سال اپنے بڑے بھائی کی صحبت میں گزارے ہیں. آپ نے مرشدی نہیں کی، جب تک بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے آپ نے جو ہے مرشدی نہیں کی. اگرچہ کہ جو ہے آپ اپنے مرشد حضرت خلیفہ گرو کے دائرے میں کامل اور مکمل ہو چکے تھے، مرشدی کر سکتے تھے، لیکن محض ادب میں اپنے بڑے بھائی کے آپ نے جو ہے ارشادی نہیں کی. بلکہ حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہابو جی آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے، بڑے بھائی فرماتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ سیدن جی میرے سامنے بیان کرے اور میں جو ہے بیان سنوں، ایک طالب بن کر جو ہے بیان سنوں. سیدن جی میرے سامنے جو ہے سویت کرے اور میں جو ہے طالب بن کر جو ہے ہاتھ پسار کر سویت لوں. سیدن جی میرے سامنے جو ہے سلام پھیرے اور میں طالب بن کے جو ہے ان کا سلام قبول کروں، سلام دوں. لیکن سیدنا خاتم النشأۃ جو ہے محض اپنے بڑے بھائی کے ادب میں کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے اپنے بیان قرآن نہیں کیا، جو مرشدی کے افعال ہے. کبھی آپ نے سلام نہیں پھیرا، کبھی آپ نے جو ہے سویت نہیں دی. اب جب سننے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی بڑے بھائی کو تو بڑے بھائی سیدنا جی خاتم النشأۃ رضی اللہ عنہ کو عورتوں میں بیان قرآن کے واسطے چلا دیتے اور خود جو ہے پیچھے جو ہے دائرے کے حجرے کے جو ہے پیچھے بیٹھ جاتے اور بیان سنتے جاتے اور زار و خطا روتے جاتے اور کہتے جاتے کہ یقیناً بیان کرنے کا حق تو سیدن جی کا ہے، یہ کہتے جاتے اور زار و خطا جو ہے روتے جاتے تھے. یہ عالم تھا سیدنا خاتم النشأۃ رضی اللہ عنہ کا. اور دیکھیے اس کے بعد آپ کا علمی تبحر کیسا تھا کہ جو ہے جب حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ کا دائرہ تھا تو وہاں پہ جو ہے اس دائرے میں اس وقت جو علماء بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے زمانے کے غیر مہدوی علماء جنہوں نے بندگی میاں رضی اللہ عنہ اور مہدویوں کے خلاف جو ہے قتل کی فتوے لکھے تھے ان کو جو ہے حضرت شہاب الحق رضی اللہ عنہ اور سیدنا خاتم النشأۃ نے ان علماؤں کو اپنے فقراء کرام کے ہاتھوں جو ہے قتل کروایا. احساس ہے اسلام میں قتل کا بدلہ قتل کرنے کا جو ہے حکم ہے شریعت میں. تو جو ہے ان کو قتل کروایا. 18 ملاؤں کو تقریباً جو ہے قتل کیا گیا. ایک ملا تو جو ہے بھاگتا ہوا اسلام کے صحابی حضرت لارشہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے دائرے میں آیا تو وہاں سے بھی جو ہے ان کے دائرے میں جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا اس ملا کو. تو یہ بات حضرت لارشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی ناگوار گزری. تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی جو ہے بحریام آئی
اس بحریام میں جو ہے اس وقت جو بھی صحابہ زندہ تھے وہ تھے، اور یہ اس وقت کے مرشدین حضرت شاہ ابو الحق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا خاتم الشہید تمام جو ہے جمع ہوئے تھے. تو یہاں پہ حضرت لارشاہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں جو گلا تھا وہ آپ نے جو ہے نکالا اور فرمایا کہ بندگی میاں کی جو فرزندہ ہیں وہ جو ہے کلمہ گوئیوں کو جو ہے کس طرح سے جو ہے قتل کر رہے ہیں. کلمہ گوئی باہر غیر مہدوی جو ہے ان لوگوں کو جو ہے قتل کیا جا رہا تھا، قتل کے بدلے قتل کیا جا رہا تھا. انہوں نے جو ہے معصوم مہدویوں کا قتل کیا تھا، اس کے بدلے قتل کیا جا رہا تھا. لیکن جو یہ کلمہ کو ہے یا حضرت لارشاہ رضی اللہ کوئی ناگوار گزرا تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح جو ہے بندگی میاں کے فرزندہ جو ہے ان کلمہ گوئیوں کو جو ہے قتل کرتے ہیں. حضرت شاہ ابو الحق رضی اللہ عنہ جو ہے ادب کا صحابی مہدی موت ہے، ادب ہے پورا. تو آپ نے جو ہے خاموش سر نیچے کر لیا، سب نے جو ہے سر نیچے کیا. سیدنا خاتم الشہید رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے آپ کو اکثر جو ہے کافی سر میں درد رہتا تھا، آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی رہتی تھی، آپ حجرے میں تھے. آپ نے جب یہ آواز سنی تو جو ہے آپ نکل کے آئے اور آپ نے ادب کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ خونکار ہم قرآن کے حکم سے قتل کرتے ہیں. تو خود حضرت لارشاہ نے فرمایا کہ شہزادہ آیا ہے اب یہ جواب دے گا. تو کہا کہ کون سا؟ تو سورہ حجرات کی جو ہے آپ نے آیت پڑھی کہ جب مسلمانوں ہی کے اندر دو گروہ آپس میں اختلاف کرے تو آپس میں صلح کر دو، لیکن اگر دوسرا گروہ جو ہے زیادتی کرے تو اس کو جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ کارساز کرو. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ قرآن کی آیت آپ نے وہیں پہ جو ہے پیش کر دی. تو بندگی میاں عبد الملک سجاوندی رضی اللہ عنہ حضرت شاہ دلاور ان کی جو ہے خلیفے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فرزندان بندگی میاں غواص قرآن ہیں. آپ نے سیدنا خاتم الشہید کو فرمایا کہ سیدن جی جب تم نے کہا کہ ہم قرآن کی آیت سے قرآن کے حکم سے انہیں قتل کرتے ہیں تو اسی لمحے میں نے 3 مرتبہ قرآن کا دور کر لیا لیکن وہ آیت نہیں پایا جو تمہیں مل گئی. یقیناً بندگی میاں کے فرزندہ غواص قرآن ہے، یعنی جو بہترین جو تیرنے والا ہوتا ہے قرآن کا وہ ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے فرزندہ. تو خاصا تھا آپ کا ہر چیز جو ہے قرآن کے حکم سے اور قرآن ہی سے جو ہے ہوتی تھی، کوئی کام جو ہے خلاف شرع کے نہیں ہوا ہے. بہت کم کرامتیں ہمیں سننے میں آتی ہے سیدنا خاتم الشہید اور دوسرے بھی مہدوی بزرگوں کے تعلق سے آپ دیکھیں گے بہت کم کرامتیں شریعت کی پوری پاسداری کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے زندگی گزاری ہے. اکبر کا زمانہ بھی جب آیا تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے مہدویوں کے اوپر کافی مظالم ڈالے گئے. جب اکبر کا انویڈ ہوا گجرات میں تو جو ہے مہدوی ان کے خلاف جو غیر مہدوی علماء تھے انہوں نے جو ہے اکبر کو جو ہے کافی اکسایا. یہاں پہ مہدویوں نے ہنگامہ مچا کے رکھا ہے. اس وقت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو شہید کیا گیا اور آپ کو جو ہے قید کر دیا گیا. پھر جو ہے انہوں نے کافی کہا کہ جو ہے ان کے مقتدا جو ہے سیدن جی ہیں جو اس وقت جو ہے راجستھان سروہی کے علاقے میں ہیں ان کو بلوایا جائے. تو سیدنا خاتم الشہید رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے سروہی سے جو ہے بلوایا گیا. تو جب فوج لینے کی سیدنا خاتم الشہید کو آئی تھی تو فقراء اکرام بھی جو ہے ہمارے مرشد کو نہ جانے یہ لوگ کیا کریں گے یہ کہتے ہوئے جو ہے جذبات کے عالم میں جو ہے سارے جو ہے بندگی سیدنا خاتم الشہید کے جو ہے ساتھ آنے کے واسطے تیار ہوئے. تو خاتم الشہید نے فرمایا کہ کوئی نہیں آئے گا. جب فقراء اکرام نے زور دیا تو خاتم الشہید نے اس وقت فرمایا، آپ نے جلال میں آ کے فرمایا کہ وہی شخص میرے ساتھ آ سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے جو ہے اکبر کے دربار میں لے جایا جائے اور نام مہدی پر میرے جسم کے بوٹی بوٹی الگ کر دی جائے تو ہر بوٹی سے جو ہے مہدی کا نام آئے گا. اگر کسی میں اتنی جرت ہے اتنی ہمت ہے تو وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے. یعنی ایک ایک بوٹی بھی الگ کر دی جائے تو تصدیق مہدی سے پھریں گے نہیں اور ہر بوٹی سے جو ہے مہدی کا نام آئے گا. یہ آپ نے فرمایا ہے کہ جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کر دیا جائے تب بھی جو ہے تصدیق مہدی سے پھریں گے نہیں اور ہر جگہ سے جو ہے مہدی کا نام آئے گا. جس میں یہ طاقت ہے اضافت یہ سکت ہے وہ آ سکتا ہے. تب جو ہے فقراء کرام رک گئے اور آپ جو ہے خاتم الشہید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بڑھے. اگرچہ کہ آپ کے چھوٹے بھائی تشریف ساتھ ساتھ رہے لیکن آدھے راستے سے واپس کر دیے گئے. لیکن جب اکبر کے دربار میں پیش کیا گیا تو ایک عجیب سما تھا، ایک عجیب عالم تھا. خود اکبر آپ کے جانے کے بعد فرماتا ہے، آپ کے جانے کے بعد جب اکبر نے جو ہے اوپر بالا خانے سے خاتم الشہید رضی اللہ عنہ کو دیکھا، پیچھے سے دیکھ کے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہے؟ تو کہا کہ یہ وہی ہے جو ابھی بھی آ کے گئے تھے، یہ مہدی کے نواسے ہیں. تو اکبر نے خود کہا ہے یہ مہدی کے نواسے کیا، اگر یہ خود مہدی کا دعویٰ کر دیتے تو وجہ ہوتا، اس میں کوئی جو ہے کوئی غلط بات نہیں تھی. یعنی اگر یہ خود مہدی کا دعویٰ کر دیتے یہ ہستی ایسی مبارک ہستی ہے. بہرحال آج جو ہے سیدنا خاتم الشہید کا جو ہے بحریام ہے، اپنے مرشدین کے پاس جائیے، اس فیض کو حاصل کریے. آپ دین دریبہ ہیں اور فیض مقید ہے. دریبہ کہتے ہیں منڈی کو، منڈی اس بازار کو کہتے ہیں جہاں پہ جو ہے ہول سیل کا ہر سامان ملتا ہے، ہر چیز جہاں پہ ملتی ہے. تو آپ کو دین کا دریبہ کہا گیا ہے، دین کی منڈی کہا گیا ہے. یہاں پہ دین کا ہر سامان موجود ہے اور آپ کی ذات میں جو ہے فیض مقید ہوا ہے، فیض آپ کی ذات میں جو ہے قید ہوا امام نعیم اسلام کا آ کے، اور پھر یہاں سے جو ہے ہر سلسلوں میں جو ہے یہ فیض جاری ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدنا خاتم الشہید کا فیض جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. اللہ چاہا تو اور آگے کی تھوڑی سی سیرت کل کی نشست میں پیش کی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس میں ٹیڑھا پن نکالتے ہو، حالانکہ تم خود اس کی سچائی کے گواہ ہو اور اللہ تمہارے کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی ایک گروہ کی اطاعت کر لی تو تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور تم کس طرح کفر کرو گے جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے، اور جس نے اللہ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور سیدھا راستہ پائے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ بسلسلہ عروس مبارک حضرت بندگی میاں سید محمود عرف سید علی خاتم المرشد دین غریبہ فیض مقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مبارکہ پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت شاہ الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ کامل میں تھا۔ آپ کے دائرے کے ایک مشہور فقیر تھے جو حضرت شاہ الحق ان کے خلیفے ہیں، بندگی میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم تھے۔ آپ علمی تبحر وغیرہ دیکھ کر سید خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بھائی کو مشورہ دیا کہ جو ہے آپ کو الگ دائرہ باندھنے کی اجازت دی جائے، تو جو ہے آپ کو افعال ارشادی کی اجازت دے کے الگ دائرہ باندھنے کی اجازت دی گئی۔ تو بہرحال حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کامل سے الگ دائرہ باندھ کے رہنے لگے۔ جب آپ کا وقت آخر آیا، اکبر کے دربار میں گئے، آپ قید وغیرہ ہوئے، کافی تکالیف اٹھائی، وقت آخر آیا، اس وقت حضرت شاہ الحق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور سید خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے دور چل رہا تھا، آپ کی جو ہے خلافت کا دور چل رہا تھا، اور آپ نے جو ہے اپنے ختم مرشدی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ تو اس وقت حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سید خاتم مرشد کا جو ہے حال کھلتا ہے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ کاش مجھے معلوم سیدن جی کا حال پہلے معلوم ہوتا تو میں ہرگز جو ہے کامل کے دائرے کو نہیں چھوڑتا۔ تو آپ یہ کہتے ہوئے جو ہے اپنے دائرے سے نکلتے ہیں کامل جانے کے واسطے، راستے میں بیانہ میں انتقال کر جاتے ہیں۔ انتقال سے پہلے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماڑوار کا اونٹ جب مرتا ہے تو اپنا چہرہ ماڑوار کی طرف کر کے مرتا ہے، میں اپنا چہرہ کامل کی طرف کر کے مر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے جو ہے انتقال کرتے ہیں، یعنی اتنی شدت کی محبت کہ ایک مثال ماڑوار کا اونٹ پوری وفاداری نبھاتا ہے، جس گاؤں سے وہ تعلق رکھتا ہے اس گاؤں کی طرف جو ہے کہیں پہ بھی ہو وہ چہرے اسی قوم کی طرف جو ہے چہرہ کر کے انتقال کر جاتا ہے۔ تو وہ پوری وفاداری نبھائی، کھامیل سے نکلے تھے، اور جب معلوم ہوا کہ کھامیل میں سیدنا خاتم مرشد کا جو ہے یہ الگ عالم ہے جو ان کے اوپر کھلا نہیں تھا، تو ایک آرزو میں انتقال بھی کرے تو جو ہے اپنے چہرے کو جو ہے کھامیل کی طرف کیا اور انتقال کر دے۔ یہ عالم تھا سیدنا خاتم مرشد رضی اللہ عنہ کا اور آپ کے خلفاؤں کا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے جینا اللہ کے لیے اور مرنا اللہ کے لیے، خلفاؤں کی بات ہو رہی ہے، آپ کے فقراء اکرام کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے یہ بڑی آسان کی بات ہے کہ جو ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جئیں گے اللہ کے واسطے اور مریں گے اللہ کے واسطے، لیکن اگر اسے جیتی جاگتی مثال دیکھنی ہے تو آئیے دائرے خاتم مرشد رضی اللہ عنہ کے پاس۔ غالباً سروہی میں آپ کا دائرہ تھا۔ قرآن کی ایک آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری بندگی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دو، مطلب آپ کو صرف کہنا بھی نہیں ہے بلکہ کرنا ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ ہماری نماز جو ہے حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہے نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہماری قربانی حقیقت میں اللہ کے لیے ہے نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری موت اللہ کے لیے ہے نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سیدنا خاتم مرشد کے دائرے میں ایک فقیر کا وقت آخر ہے، عیادت کے واسطے سیدنا خاتم مرشد جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، بالکل وقت آخر نزاع کا عالم۔
اس وقت پہ اب روح قبض ہونے سے پہلے یہ فقیر نے جو ہے یہ آیت پڑھی کہ قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا، رکے اور جو ہے بے ہوش ہو گئے، سکر کا عالم تعالی تھا، اب جو ہے بے ہوش ہو گئے. تو خاتون شد نے فرمایا کہ اوہ، اس مرد خدا نے بہت اوپر ہاتھ مارا ہے، جب تک کہ یہ آیت پوری نہیں پڑے گا یہ انتقال نہیں کر جائے گا. آنکھ کھولی اور کہا کہ مماثل اللہ رب العالمین، اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ کہا اور انتقال کر گئے. یعنی جن کی زندگی، جن کی بندگی، جن کا جینا، جن کا مرنا اللہ رب العالمین کے واسطے، وقت آخر بھی مر بھی رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے واسطے. اور جب تک کہ وہ آیت پوری نہیں کرتے ہرگز جو ہے فرشتہ بھی جو ہے آپ کی روح قبض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو ہے مر بھی رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے واسطے. کہا کہ مماثل للہ رب العالمین، اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ کہا اور انتقال کر گئے. اب آئیے تھوڑی حقیقت کی طرف. ہماری جو زندگی ہے کافی لگژری زندگی. ہمارا بھی گھر ہے بہت اچھا، ہم جو گھر بنا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کہہ دیتے ہیں اپنے گھروں پہ بھی ہم لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے کھا رہے پی رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے. بڑے رواب کے ساتھ کہتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے، یہ بڑے رواب کے ساتھ ہم کہتے ہیں. سیدنا خاتون نشد کے دائرے میں ایک وقت جو ہے سخت فقر و فاقہ تھا، اور گرانی جو ہے کافی مہنگی ہو چکی تھی. سودا سلوک جو ہے کافی مہنگا ہو چکا تھا. تو آپ جو ہے کئی من جو ہے باجرہ منگا کے اپنے دائرے میں رکھ لیے تھے. فقراء کرام جب فاقہ چل رہا ہے، ایک دن جو ہے اب فقراء کرام کو جو ہے ایک مٹھی جو ہے باجرہ دے آئے. تو کسی نے عرض کیا کہ خنکار، اس ایک مٹھی باجرے سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بس چلے تو یہ بھی نہ دوں، کیونکہ میں جس دن انہیں دیتا ہوں اس دن دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا میں کمی ہو جاتی ہے. فقر و فاقہ ہے، ایک مٹھی اگر کچھ جا رہا ہے جو بٹ کے کسی فقراء کرام کے پیٹ میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا میں کمی ہو جاتی ہے. یعنی جہاں پہ اگر آپ کو کچھ اچھا مل رہا ہے تو سمجھو وہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی عطا میں کمی ہے. یہاں پہ کچھ نہیں مل رہا ہے تو اللہ کی عطا ہے، کچھ مل رہا ہے تو وہ اللہ کی عطا نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل نہیں ہے. ایسا فضل تو جو ہے اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں پہ جو اسے مانتے ہیں اور جو اسے نہیں مانتے اس پہ بھی کر کے رکھا ہے. تو ہمیں جو ہے حقیقت کی طرف آنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو میں اچھے کھا رہا ہوں، اچھا پہن رہا ہوں، اچھا رہ رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے. یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کڑوی ہوتی ہے. خاتون دیکھیے وہ دائرے میں وہ فقراء کرام کے پاس فقر و فاقہ ہے، ایک دن آج جو ہے ایک ایک مٹھی جو ہے باجرہ دیا جا رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے بس چلے تو میں یہ بھی نہ دوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جس دن میں جو ہے ایک مٹھی باجرہ دیتا ہوں اس دن اللہ کی طرف سے عطا میں کمی دیکھتا ہوں، کیونکہ اس دن جو ہے ان کے پیٹ میں کچھ جا رہا ہے. تو یہ حقیقت ہے، اس پہ جو ہے ہم جو ہے اللہ کی پناہ مانگنا ہے، اور اپنا جو ہے اس میں اپنا جو ہے مصاحبہ کرنا ہے، حساب کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے. بہرحال سیدنا خاتون نشد رضی اللہ عنہ کی جو ہے کئی فضائل ہیں. ایک تو جو ہے ادب وغیرہ جو سکھایا گیا، کس طرح سے جو ہے اپنے مرشد کا جو ہے ادب رکھتے تھے، کس طرح جو ہے اپنے بڑے بھائی کا ادب رکھا. اپنے بڑے بھائی نے جو ہے لاکھ چاہا کہ خاتون نشد جو ہے سیدنا جو ہے ان کے سامنے جو ہے بیان قرآن کرے، سیدنا جو ہے ان کے سامنے جو ہے سلام پھیرے، سیدنا جو ہے ان کے سامنے صبیت کرے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور یہ فرما دیا کہ جو ہے چھاپو جی کے سامنے بیان قرآن کرنا ایسا ہے جیسا بندگی میں کے سامنے بیان قرآن کرنا. اپنے مرشد بندگی ملک الہداد خلیفہ غرور رضی اللہ عنہ کی صحبت بابرکت میں ایسا تھے 14 سال ایسے کھڑے رہتے تھے اپنے مرشد کی صحبت میں کہ سیدن جی آپ جب آواز دیتے حضرت خلیفہ غرور رضی اللہ عنہ تو روایتوں میں آیا کہ خاتون نشد رضی اللہ عنہ جو ہے بھاگتے ہوئے کبھی کبھی جو ہے جوتے چھوڑ دیتے، کبھی کبھی جو ہے جوتا ہاتھ میں لیے ہوئے بھاگتے بھاگتے پہنتے، اگر آ گیا ٹھیک ورنہ جوتا چھوڑا اور جو ہے خلیفہ غرور حضرت کی جو ہے خدمت میں پہنچ جاتی. جوتا پہننے نہیں پہننے کا بھی جو ہے تعامل نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے. اپنے مرشد نے بلایا اور فوراً دوڑے چلے آئے. جوتا آیا پیر میں ٹھیک ورنہ جو ہے اسے چھوڑتے اور جو ہے اپنے مرشد کے جو ہے حضور میں پہنچ جاتے. اور دیکھیے اللہ والے ہیں، عمل کی طرف تھوڑی سی دو روایت ہیں کس طرح عمل کے اوپر سختی تھی. کہ سیدنا خاتون نشد رضی اللہ عنہ کے دائرے میں ایک فقیر کا انتقال ہوا، ایک فقیر کا جو ہے انتقال ہوا. خبر میں جو ہے ان کا لاشا رکھا گیا، چہرہ بتایا گیا، کافی متجلی تھا، کافی روشن تھا چہرہ. تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایک دوسرے فقیر نے کہا کہ کیا ہی اچھا، آپ کے چہرے کو دیکھے ایک فقیر نے کہا کہ کیا ہی اچھا، آپ کے چہرے کو دیکھے ایک فقیر نے کہا کہ کیا ہی خوبصورت، کیا ہی جو ہے کیا ہی روشن چہرہ ہے. تو اس کے جواب میں ایک دوسرے فقیر نے کہا
کہ کیوں نہ ہو ان کے پیر بہت مضبوط ہیں، ان کا نسب بہت مضبوط ہے، ان کا نسب بہت مضبوط ہے. تو خاتون شد کو جو ہے بڑا جلال آ گیا. مرشد اعلیٰ ٹھہرے ہوئے ہیں. دیکھیے یہاں پہ بات بہت سمجھنے کی بات ہے. فقیر کا جو ہے زمین میں جو ہے خبر میں جو ہے لاشا رکھا گیا، چہرہ بتایا گیا، چہرہ کافی روشن تھا. ایک فقیر نے کہا کہ چہرہ کتنا روشن ہے، تو دوسرے فقیر نے کہا کہ کیوں نہ ہو ان کا نسب بہت اعلیٰ ہے. تو نسب کی وجہ سے، بہت اعلیٰ نسب کی وجہ سے ان کا جو ہے چہرہ بہت روشن ہے. تو خاتم الشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ کیا کہتے ہو، بھلا بندے سے بھی اچھا نسب کسی کا ہو سکتا ہے، جس کے نانا مہدی موت، جس کی نانی بی بی لہذاتی، جس کے والد بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کے ماموں بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے باوجود بھی یاد رکھو ایمان کا دار و مدار فرمان مہدی اور مدعا مہدی کے پورا کرنے پر ہے، حسب اور نسب پر دین اور ایمان موقوف نہیں ہے. اس سے اچھا نسب تو کسی کا نہیں ہو سکتا. وہی نانا مہدی موعود ہے، نانی بی بی لہذاتی ہے، ماموں ثانی مہدی ہے، والد بندگی میں ہے. یہ ہمارا جو نسب کا فخر ہے کہ ہم اگر اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو بخشے جائیں گے. یہ حقیقت میں جو ہے ایک وہم ہے، ایک باطل عقیدہ ہے. آپ نے سیدھا سیدھا فرما دیا کہ پورا دار و مدار جو ہے مدعا مہدی پر ہے. جو مہدی موت کا مدعا جو مشن ہے اس پر عمل کرنے پر ہے، جو اسلام نے فرمایا ہے اس پر بعمل ہونے پر جو ہے آپ کا جو ہے مقصد پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونا اور مقبول ہونا جو ہے تمام کا تمام دار و مدار عمل پر ہے. سیدھا سیدھا اسلام نے صاحب فرما دیا تھا کہ جو ہے خدا تعالیٰ خواہد نہ کرسی کے پسرے احمد اس یا پسرے محمد اس، خدا تعالیٰ عمل با محبت کرسی. یعنی خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو احمد کا بیٹا ہے یا محمد کا بیٹا ہے، خدا تعالیٰ تجھ سے عمل با محبت پوچھے گا. یہ لوگ دیکھیے اتنے پائے کے ہونے کے باوجود، اتنے اپنے مرشدین کے قریب ہونے کے باوجود، نواز دیے جانے کے بعد، اللہ کا دیدار کرا دیے جانے کے بعد بھی جو ہے اتنا لرزتے تھے، اتنا خوف رہتے تھے ہمیشہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک یہ خطرہ نہیں آیا کہ جو ہے مجھے دوزخ سے نجات مل گئی. سیدنا خاتون سے فرما رہے. اور ہم دیکھیے کتنی رعبدار زندگی گزار رہے ہیں کہ مہدی کے دائرے کا کتا رائے گا نہیں جاتا. یہ بہت مشہور ہمارے پاس جو ہے مقولہ ہے. اور عمل جو چاہے کر لو. ہم ناجی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، مہدی موت کی جو ہے تصدیق کر چکے ہیں، لیکن جو ہے حقیقت کو بھول بیٹھے ہیں. وہ بندگان خدا جو اللہ کے اتنا قریب تھے وہ اتنا لرزتے تھے. اور حقیقت یہی ہے، اللہ کے جو مخرب بندہ ہوتا ہے اس کی پہچان یہی کہ وہ اتنا ہی خوفزدہ ہوتا ہے. جو بے خوف بیٹھا ہوا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے قریب نہیں ہے. جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ خوفزدہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا پیش آنے والا ہے. یہ دنیا فانی ہے، آخرت جو ہے حقیقت ہے، وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس طرح گزارنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اوپر کھل جاتی ہیں. اسی لیے جو ہے وہ زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. تو تمام کا تمام دار و مدار جو ہے عمل پر ہے، نسب پر نہیں ہے. اور ہمیشہ اس خیال میں رہنا، خوف پہ خدا بندی میں رہنا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. ایک اور جو ہے دو تین مسائل جو ہے خاتون شد کے جو ہے حل ہوئے ہیں، آپ نے جو حل کیے ہیں اس تعلق سے کہتا ہوں، کیونکہ جو ہے عموماً ہمارے پاس یہ روزمرہ کے مسائل ہیں کہ خاتون شد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لی ہے اور سنت چھوٹ گئی ہے تو سیدن جی فرماتے ہیں اس کی قضا نہیں. یاد رکھیے غیروں کے پاس ہے کہ جو ہے سنت کی بھی جو ہے قضا کی جاتی. سنت اگر چھوٹ گئی تو وہ لوگ جو ہے بعد میں ادا کر لیتے. اسی طرح جو ہے ظہر کی بھی جو ہے اب جماعت نماز چل رہی ہے، آپ آئے اور جو ہے ظہر کی جو ہے 4 رکعت فرض میں جو ہے شامل ہو. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے ظہر کی جو 4 رکعت سنت پہلے پڑھنا تھا، اگر آپ بعد میں ادا کر رہے ہیں تو خاتون شد نے جو ہے وہ مسئلے کو حل کیا اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے سنت کی قضا نہیں ہے. سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعانی سنت چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں، چاہے وقت ظہر باقی ہو. اگر ظہر کا وقت بھی باقی ہو تو یہ اکثر لوگ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ جو ہے یہ مسئلہ ہے، دوسرے ائمہ نے جو ہے اس کو جائز رکھا ہے، لیکن سیدنا خاتون شد کا جو ہے مقام اس سے بلند ہے. آپ جو ہے حقیقی علم، حقیقی فقہ سے جو ہے واقف ہے، اسی لیے آپ نے فرما دیا کہ جو ہے سنت کی جو ہے قضا نہیں ہوتی. بعض لوگ جو ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن سیدنا خاتون شد کا جو فرمان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ لی جائے اور سنت چھوٹ گئی تو جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں. اسی طرح ظہر کی 4 رکعت سنت چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں، چاہے وقت ظہر باقی ہو. اور ایک اہم بات، فرض نماز کے لیے تکبیر ہو گئی ہے تو آپ ادائی سنت سے منع فرماتے. یہی عمل حضرت خلیفہ گروہ کا بھی ہے. یعنی جو ہے فجر کی نماز ہو جائے یا کوئی اور فرض نماز کی واسطے بات ہے، فرض نماز کے لیے تکبیر ہو گئی، یعنی جو ہے اب آپ یہاں پہ نماز کے اندر ٹھہرے ہیں، تکبیر ہو گئی، اگر آپ ادھر سے آ کے جو ہے سنت ادا کریں گے تو وہ غلط بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فرض کے لیے تکبیر ہو گئی ہے
تو آپ ادائی سنت سے منع فرماتے، سنت ادا کرنے سے آپ منع فرماتے، اور یہی عمل حضرت خلیفہ گروہ کا رہا ہے۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ نماز فجر یا کوئی دوسری نماز تھی، اس کے واسطے جو ہے میں سنت کے لیے ادھر ٹھہرا تھا، اور ادھر جو ہے تکبیر ہوئی تو خلیفہ گروہ نے جو ہے میرا ہاتھ چھڑا کے مجھے جو ہے جماعت کی نماز میں شامل کر دیا۔ کیونکہ جو ہے یہاں پہ تکبیر اولا کو سمجھنا، اس سے پہلے بھی عنوان پہ جو ہے بات کی گئی تھی، تکبیر جو فرض نماز ہے وہ اللہ کا حکم ہے، جیسے تکبیر ہوئی اللہ کا قول آپ کو آ گیا، تکبیر اولا ہوئی، آپ کو وہ جو ہے ریسیو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو وہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ اب دوسری سنت نفل نمازیں دوسری ہے، وہاں پہ فرض اللہ کا حکم لگا نہیں ہے آپ کے اوپر، تو تکبیر اولا کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے۔ یہ باہر والوں کا غیروں کا طریقہ ہے کہ ادھر تکبیر ہو رہی ہے، اگر آپ سمجھیں فجر کی نماز ہے، آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں جو ہے قرات لمبی ہوگی اور میں جو ہے جلدی جلدی جو ہے سنت ادا کر لوں گا، تو ہمارے بزرگ دین خومیہ صاحب پالنپوری وغیرہ جو ہے حدود دائرہ میں جو ہے لکھے ہیں کہ جو ہے وہاں پہ سنت بھی جائے گی، ادھر تکبیر اولا بھی جو ہے چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ جو ہے سنت گزارے گا ہی اسی خیال میں کہ میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، اور اس کا خیال جو ہے فرض نماز کی طرف رہے گا، اس کا قیام رکوع سجدے میں سارا مکس ہو جائے گا، اور جو ہے اس طرح جو ہے ہمارے پاس ادا نہیں کیا جاتا، نماز جو ہے اطمینان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے تکبیر اولا ہونے پہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے سنت ادا نہیں کی جاتی۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو ہے آپ کو اندازہ ہے کہ جو ہے اگر آدھے منٹ میں 1 منٹ میں اگر جو ہے تکبیر ہو جائے گی تو آپ بہتر یہی کہ آپ کی سنت کی وجہ سے نہ ٹھہریں، کیونکہ تکبیر اولا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تکبیر اولا میں جو ہے شریک ہونا بہت ہی اہم ہے ہمارے پاس۔ بہرحال یہ تھوڑے سے مسائل تھے جو ہے آپ نے حل کیے ہیں، اور دوسرے کافی مسائل بھی ہیں، تفصیل کی طرف نہیں جاتے ہوئے مختصر سا یہ کہ جب آپ نے اپنا دعویٰ بھی فرمایا ہے ختم مرشدی کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس وقت تمام ہمسر بزرگوں کا جو ہے انتقال ہو چکا تھا، حضرت شاہ الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تشریف حضرت شاہ یعقوب حسین اللہ، تمام ہمسر بزرگوں کا انتقال ہونے کے بعد آپ نے جو ہے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ہم تجھے جو ہے صاحب الزماں بناتے ہیں، خاتم مرشدہ بناتے ہیں، اور آپ کے سینے اتھر میں جو ہے فیض مقید مہدی موت کا جو ہے فیض مقید ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ کے مغرب سے مشرق تک، مشرق سے مغرب تک جو کچھ کے دیا جاتا ہے بندے کو پہلے بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد دیا جاتا ہے، پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے بعد دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جب اپنی ختم مرشدی کا دعویٰ کیا، دیکھیے ختم کے معنی ہے کمال کے، اور بعض میں آتے ہیں کہ آپ کے نگینے کے معنی آتے ہیں۔ اگر انگوٹھی جو ہے اگر تمام مرشدین نے گروہ مہدویہ لی جائے تو اس کا نگینہ جو ہے خاتم مرشد کی ذات ہے، اور خاتم کے معنی کمال کو پہنچنے کے، فنش ہونے کے نہیں کہ اس کے بعد جو ہے مرشد نہیں، کمال کو، جیسے چاند جو ہے جب کمال کو پہنچ جاتا ہے، پورا چودھری کا چاند ہو جاتا ہے، تو کمال کو جو مرشدی پہنچی ہے وہ سیدنی خاتم مرشد کی جو ہے پوری کمال کو وہ مرشدی پہنچی، اس ویسا مقام جو ہے اس کے بعد کسی اور کو ملا نہیں ہے، اور آپ کے ذات میں جو ہے فیض اسلام کا جو ہے فیض مقید ہوا ہے، اور وہاں سے تمام سلسلوں میں جاری ہوا ہے۔ اسی لیے اس وقت کی جو تمام مرشدین تھے انہوں نے سب نے جو ہے یا تو آ کر یا تو خط کے ذریعے جو ہے یا تو کہلوا کر جو ہے آپ سے علاقہ باندھا ہے، اور آپ نے جو ہے ان کے تمام اپنے سامنے جو ہے تصحیح کی ہے، علاقوں کو جو ہے درست کیا ہے۔ اسی لیے جو ہے سیدنی خاتم مرشد رضی اللہ عنہ کا سلسلہ جو ہے آپ کا نام جو ہے تمام بلکہ اکثر جو ہے قوم مہدویہ کے جو ہے سلسلوں میں آتا ہے۔ بہرحال سیدنی خاتم مرشد کی جو ہے ختم مرشدی کی جو ذات و برکات ہے، جب آپ نے فرمایا تھا ختم مرشدی کے دعوے کے بعد کہ جو کچھ کے مشرق سے مغرب تک دیا جاتا ہے، جس کسی کو بندے کو بتایا جاتا ہے اور لیا جاتا اور جو ہے دیا جاتا ہے، تو ایک مرتبے کا واقعہ ہے کہ جو ہے آپ تناول کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنا کام کرو، تو بیوی نے پوچھا کہ منکر کسے کہتے ہو؟ فرمایا کہ احمد آباد میں ان کا ایک فقیر انتقال کر رہا تھا، تو انتقال سے قبل ملک الموت یہاں پہ آ کے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ کے فقیر کی جو ہے روح قبض کرنی ہے، تو آپ نے اجازت دی کہ جاؤ اپنا کام کرو، تو آپ کے جو ہے حکم سے جا کے جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اتنا آپ کا یہ مقام ہو چکا تھا ختم مرشدی کے بعد کہ جو کچھ کے مشرق سے مغرب تک ہوتا آپ کو جو ہے پہلے بتایا جاتا، آپ سے اجازت لی جاتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کام کیا جاتا۔ آپ کے فقراء کرام، آپ کے مریدین کی جو ہے روح بھی قبض ہو رہی ہے، تو پہلے جو ہے مرشد اعلیٰ سے اجازت لی جاتی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی روح قبض کی جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندگی میں سید محمود سیدنی خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہم تمام کو گروہ مہدی موت میں جلائے، اور گروہ مہدی موت مارے، اور روز نظام کے گروہ میں اٹھائے۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ قبلہ ایماں خاتم مرشد سیدن جی، حشر میں تم ہو میرے نگہباں خاتم مرشد سیدن جی۔ خاتم مرشد سیدن جی جو ہے ہمارا ایمان کا قبلہ ہے، اور حشر میں جو ہمارے نگہبان ہیں وہ بندگی میں سید محمود سیدنی خاتم مرشد رضی اللہ عنہ کی جو ہے ذات و برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتم مرشد کے صدقے میں ہم تمام کو جو ہے اس کی نگاہ سے مشرف ہوں۔